بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط کے جواب میں، ان ریسپانس ٹو اے لیٹر، یہ ایک نظم ہے بانگ درا سے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ہوس بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمت تگ و تاز، حصول جا ہے وابستہ مذاق تلاش۔ سو ایک لیٹر کسی نے لکھا اقبال کو، اور اس کے لیٹر کا جو کنٹینٹ ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ کہ جو اس کا جواب انہوں نے دیا، سو وہ اس کو نریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ ہم بات کرتے ہیں، میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا، اب قرآن سے لیتے ہیں بات کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان کے ایون کچھ جو خیال ہوں گے نا، کچھ تھاٹس، وہ بھی ہم ان کے اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی کہ ہم نے وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی خیال ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، ہمیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ہر خیال کو ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا یہ خیال الاؤڈ ہے مذہب میں، کیا میں اس کو فالو کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو اگر وہ خیال مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے تو ادھر ہی رک جانا چاہیے۔ اب یہ بات نہ کہنے میں بڑی آسان ہے، لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ اچھا یوں ہونا چاہیے، لیکن یہ حقیقت میں کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ یہ جو مختلف طرح کے وہ خیالات جو مذہب میں الاؤڈ نہیں ہوتے، جیسے کہ ہوس ہو گئی، تو یہ آتے رہتے ہیں، سو ان کو اب ہم جیسے لوگ نہیں روک سکتے۔ تو جو اقبال جس ہوس کی بات کر رہے ہیں نا، وہ والی نہیں ہے، بلکہ وہ ہوس جا، حصول جا، بیسیکلی اتھارٹی کی، پوزیشن کی ہوس، کنٹرول کرنے کی ہوس، جو کہ ہمارے سیاستدانوں میں جو پائی جاتی ہے، اور کوئی بھی جس کے تھوڑی سی بھی، جس کے کوئی بھی پاور آ گئی نا، جس کے پاس تھوڑا سا اوپر ہو گیا، تو وہ پھر اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے۔ تو ہوس بھی ہو تو اب یہ کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ روکنا تو مشکل ہے، ہوس تو آ جاتی ہے ہر طرح کی، اور یہ بھی حصول جا کی جو ہوس ہے، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا، کتنے زیادہ لوگ، اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہوں گے، ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ایک تو ہم پولیٹیشنز کو فالو کرتے ہیں، ہر طرح کے جو، اور ہم سارے ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اور لیکن وہی جو ہے وہ کسی کے لیڈر ہوتے ہیں، کسی کا وہ فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کوئی اس کو کوس رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سب کے جو فیوریٹس ہوتے ہیں نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ہماری ایک سیلفی ہو جائے، کسی جلسے میں، جلوس میں، دور سے کہیں جا کے کسی اینگل سے ایک تصویر لے لینی، اور پھر وہ 6 مہینے اگلے ہم نے اس کو لگانا ہے کہ جی بیسٹ مومنٹس آف مائی لائف۔ تو یہ نا پرومیننس کی، آگے آنے کی ان کے ساتھ، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو جو اصل میں حصول جا ہے نا، وہ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ظلم کرتے ہیں، اور ملک کا نقصان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مطلب پھرتے ٹرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حصول جا جو ہے، یہ بڑی بیماری ہے، سخت قسم کی۔ تو اب یہ ہوس تو آتی رہتی ہے، ہر انسان میں تھوڑی بہت آ جاتی ہے، لیکن وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خیر آ بھی گئی تو، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ اس کی توفیق ہی نہ دے، کوئی جو ہوس ذہن میں آئے، اس کے مینز ہی نہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ پورے کرنے کے، تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے۔ تو اور یعنی کہ وہ کہنے کہ مجھے تو ہمت ہی نہیں ہے حصول جا سے وابستہ مذاق تلاش، چونکہ جو اتھارٹی کی ہوس ہے نا، وہ تو ایک مذاق ہے، میں اس کو یوں کہوں گا کہ ایک نا، ہم ایک تلاش میں ہیں، ہم انسان، ہم ایک سفر میں ہیں، ہم اس زندگی میں یہاں پہ، تو جو جو اس کی جا کی حصول کی ہے نا، اتھارٹی کی تلاش، یہ تو مذاق ہے اس تلاش کے ساتھ، سو ہمیں حصول جا کی طرف نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ ایک مذاق ہے، تو ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کار میری، تو پھر اگین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جو ہے نا، میری طبیعت جو ہے وہ کنٹینٹ ہے، مطمئن رہنے والی۔ لوگ بے شک آپ کو تانے مارے، جب آپ اس طرح کی اپروچ اپناتے ہیں نا کہ آپ دوسروں سے چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، تو لوگ پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ لیزی ہے، کوئی بات نہیں، لوگوں کو کہنے دیں، کیونکہ کنٹینٹ ہونا بڑی بات ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اقبال کہ طبیعت ہے ریزہ کار میری، میں کنٹینٹ رہتا ہوں،
ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش، اور جو میرا دماغ ہے وہ انٹلیکٹ زدہ نہیں ہے. میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں بار بار کہ ہم انسان جو ہے نا اس وقت، سارے انسان ہر معاشرے میں ہم نا انٹلیکٹ کے نرغے میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں مطلب دوسرا سائڈ دکھائی نہیں گئی، کسی نے ہمیں دوسری سائڈ نہیں دکھائی کہ ایک دل کی سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دل کو اپنا امام بنا کے اس کے تحت اپنے دن اور رات گزارو. ایک دن اور رات ایسے ہر روز دل کے اثر میں زندگی گزارو، تو پھر وہ ایک اور طرح کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، ایک اور طرح کی نظر آتی ہے دنیا. لیکن ہم نے چونکہ دیکھا ہی نہیں، ہم تو سارے دماغ سے ہی سوچتے ہیں. تو اور دماغ جو ہے وہ فتنے تراشتا ہے، انٹلیکٹ فتنے تراشتی ہے، ٹھیک ہے. ہر جو بات کرے گی نا اس میں اس کا یہ ہوگا کہ میرا کیا فائدہ ہے اور میں کس طرح سے اپنے لیے فائدے حاصل کروں، یہ انٹلیکٹ کی سوچ ہے. اور اب میرے نقصان کم سے کم ہو اور میرا فائدہ سب سے زیادہ ہو، اس کے لیے جو مرضی دوسروں کے ساتھ ہو جائے. تو یہ فتنہ تراش ہے. تو ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش، میرے سخن سے ہے دلوں کی ہیں کھیتیاں سرسبز. تو انسان جب انٹلیکٹ کی چنگل سے نکلتا ہے، تھوڑا سا دل کی دنیا میں رہنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ شکر ادا کرتا ہے کہ جو چلے کچھ خیالات آگے ذہن میں، لیکن اللہ نے اس کو مینز نہیں دیے ان کو پورے کرنے، تو وہ اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے. تو جب انسان یہ والی اپروچ اپناتا ہے نا زندگی میں، تو پھر وہ اس کی نا جو اقبال اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ میرے سخن سے دلوں کی ہے کہتی ہیں، تو جو وہ اپنا اس کے اندر سے بات نکلتی ہے نا، وہ پھر دوسروں کو زندگی دیتی ہے، دوسروں کو گائیڈنس دیتی ہے، دوسروں کو جو ہے وہ ان کی کھیتیاں سرسبز کرتی ہے. جہاں میں ہوں میں مثال صحاب دریا پاش کو اقبال کہتے ہیں کہ جس میں جو ہوں وہ ایسے میں، یہ میرے الفاظ جو ان کے الفاظ تھے وہ ہوائیں، ہوائیں چل رہی ہیں جو کہ دریاؤں میں انہوں نے طغیانی لے کے آ گئی ہیں، ایسے جو بالکل وہ کیا ہوتے ہیں، اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے نا، بالکل ہی موو نہیں کر رہا ہوتا، تو گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہوا چلتی ہے تو وہ سارا اس کا گند اڑا کے لے جاتی ہے. تو یہ ہے مطلب جب انسان اس اپروچ میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. یہ اقدہائے سیاست تجھے مبارک ہو کہ فیض عشق سے ناخن میرا حسینہ تراش. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست دانوں کے پیچھے بھاگنا اور یہ جو پالیٹکس ہے آج کی، یہ تمہیں مبارک ہو، کہ تم جاؤ اور کوشش کرو کہ کسی طریقے سے تمہاری فیوریٹ جو تمہارا بندہ ہے اس کے ساتھ تمہاری ایک سیلفی ہو جائے، اور اس کو تم جو ہے وہ پھر اپنے 6 مہینے کے لیے اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دو. تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اس سے، چونکہ میں ان لوگوں کو ہم سب کو پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، تو ان کے پیچھے جانا نیور. کہ فیض عشق سے ناخن ہے ناخن میرا حسینہ خراش. سو اس کا یہ ہوگا کہ جو مجھے عشق دیا، اور عشق کو اگین عشق وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی ذات سے اور اس کی کریشن سے کنیکٹ کر دے، دونوں سے کنیکٹ کرے، ایک سے نہیں دونوں سے. تو جب دونوں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ناخن میرا ہے سینہ خراش، مطلب کہ آپ اب سیاست کا عقدہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز چھپاتے ہو، یہ سیاست ہے کہ برائیاں چھپاؤ اور جھوٹ بولو، اپنے اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور بتاؤ. لیکن جب عشق ہو جاتا ہے تو ناخن میرا ہے سینہ خراش، کہ آپ اپنا سینہ کھول دیتے ہو، جو کچھ آپ کے اندر ہو وہی آپ باہر بتانا چاہتے ہو. تو یہ تو سیاست کے بالکل اپوزٹ ہے. ہوائے بزم سلاطیں دلیل مردہ دلی. تو اگر آپ اگر یہ آپ کے اندر ہے کہ جو یہ جو ہوس ہے نا سلاطین کے قریب ہونے کی، یہ مردہ دل ہونے کی دلیل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہوائے بزم سلاطیں دلیل مردہ دلی. کیا ہے حافظ رنگین نوان راز یہ فاش. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو حافظ ایک شاعر تھے وہ بھی پہلے بھی یہی کہہ چکے ہیں. تو جو حافظ نے کہا ہے وہ پرشین میں ہے، تو میں نہیں پڑھوں گا اس کو، میری پروننسیشن بھی غلط ہوگی. اور لیکن اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ if you desire that you elevated to خضر be. تو اگر آپ کے اندر خضر کو دیکھنے کی، اس کے پاس جانے کی ایک خواہش ہے، تو خضر کی سٹوری پڑھیں، تو وہ مطلب ہمیشہ زندہ رہنا، جو ایک وہ ایک ہے کہ
ان سے جو مل لے یا وہ ہمیشہ پہ زندہ رہے گا اگر ان کے پی لے ان کے ہاتھ سے پانی. تو یہ اس طرح کی اسٹوری آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے. تو لیکن ہڈن فرام سکندرز آئے، تو اگر آپ خضر کے پاس جانا چاہتے ہیں نا، تو جو خضر کا ساتھ ہے نا وہ سکندر سے بہت دور ہے. لائک سو سکندر آپ کا سلاطین ہے، جو بھی آپ کے سلاطین ہیں نا آج کے، وہ سکندر ہیں. تو سکندر کی کمپنی میں رہتے ہوئے، یا سکندر کی خواہش کرتے ہوئے، یا سکندری کی خواہش کرتے ہوئے آپ خضر تک نہیں پہنچ سکتے، آپ امورٹیلٹی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ایٹرنل جو سفر ہے نا اس پہ نہیں چل سکتے. تو انٹلیکٹ زدہ نہیں ہونا، دماغ فتنہ تراش نہیں ہونا چاہیے. ہوس اگر آئے بھی تو اس کے مینز جو ہیں وہ اگر نہ ہو تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ سٹارٹنگ سٹیپس ہوتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اور آپ اس طرح سے سلاطین سے دور ہوتے جائیں، سلاطین کے قریب جانے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ آپ جو یہ امورٹیلٹی والا سفر ہے نا، انشاءاللہ اس پہ پھر قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.